25 ذوالقعدہ ہے. پھر امام نے فرمایا کہ روئے زمین کو اللہ نے خانہ کعبہ کے نیچے سے بچھایا, اور پھر فرمایا کہ جو اس دن روزہ رکھے گویا اس نے 60 مہینے کے روزوں کا ثواب حاصل کر لیا. ایک دن کا روزہ 60 منتھس کے روزوں کا ثواب ہے. اور پھر آپ نے یہ بھی فرمایا کہ روایت کے مطابق کہ قائم آل محمد کا ظہور اسی تاریخ سے شروع ہوگا. یہ ایک روایت یوں بھی ہے. اچھا, روزہ اتنا افضل ہے کہ 60 مہینے کے دنوں کا ثواب ہے ایک روزہ رکھ لینے سے. لہٰذا سب سے پہلا کام تو آپ نے روزہ رکھنا ہے. جن مومنین کے قضا روزے ہیں ان سے گزارش یہ ہے کہ قضا کی نیت سے رکھیں, لیکن انشاءاللہ چونکہ 25 ذوالقعدہ کو روزہ رکھا ہوا ہوگا تو لہٰذا اس دن کا روزہ رکھنے کا بھی ثواب ملے گا اور آپ کا قضا روزہ بھی ادا ہو جائے گا. جن کے قضا روزے نہیں ہیں الحمدللہ وہ مستحب کی نیت سے روزہ رکھیں. جب اتنا اہم عمل ہے روزہ رکھنا, 60 مہینوں کی عبادت کا ثواب ہے. ایک ہمارے بہت گریٹ عالم گزرے مرحوم میر داماد رضوان اللہ علیہ, انہوں نے کتاب لکھی ہے, بلکہ ایک رسالہ ہے چھوٹا سا, رسالۃ اربعۃ ایام, 4 دنوں کا رسالہ, یعنی 4 دن پر فقط اس میں بات کی ہے. یہ وہ 4 دن ہیں کہ جن میں سب سے زیادہ روزہ رکھنے کی تاکید ہے پورے سال میں. تو وہ لکھتے ہیں کہ دحو الارض میں جو روزہ رکھنا ہے وہ مثلا 60 مہینوں کے روزے کے برابر ہے. بعض روایات میں 70 سال کے روزے کے برابر ہے. بعض روایات میں 70 سال کے گناہوں کا کفارہ ہے. سب سے اہم عمل اس دن روزہ ہے. تو روزہ تو ضرور رکھیں انشاءاللہ. مجھے اندازہ ہے کہ پاکستان میں اس وقت شدید گرمیاں ہیں, اور انڈیا میں اور شاید مڈل ایسٹ میں بھی, لیکن اگر آپ ایک دن روزہ رکھ سکیں انشاءاللہ تو اس کا جو صاحب نے جو اس کا کمپنسیشن ہے وہ بہت زیادہ ہے. ان سب کو بیان کرنے کے بعد کہ اتنی تاکید ہے روزہ رکھنے کی, مرحوم میر داماد اپنی اس کتاب میں لکھتے ہیں کہ افضل الاعمال المستحبہ وآکد الاعمال المسنونہ, لیکن روزے سے بھی افضل ایک مستحب عمل اور تمام سنتی اعمال سے بھی زیادہ تاکید جس عمل کی ہے 25 ذوالقعدۃ الحرام یعنی یوم دحو الارض, وہ زیارت امام علی ابن موسیٰ رضا علیہ السلام کی ہے. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. مولا رضا علیہ السلام کی زیارت ان تمام سے افضل ہے. سبحان اللہ. یعنی 25 ذوالقعدہ آپ نے ضرور امام رضا علیہ السلام کی زیارت پڑھنی ہے. اور ہم نے یہ بھی ارادہ کیا تھا کہ انشاءاللہ ہم آپ کے سامنے ابھی ایک مختصر زیارت امام رضا علیہ السلام کی جو ان پر درود ہے وہ پڑھ لیتے ہیں, آپ کے سامنے شیئر بھی کرتے ہیں, کیونکہ یہ ویڈیو ریکارڈ ہو جائے گی. کل آپ اسے دوبارہ دیکھ کر اس حصے کو امام رضا علیہ السلام کی کم سے کم مختصر زیارت یہ ضرور پڑھ لیجیے گا جو ابھی آپ کے ساتھ یہاں پڑھیں گے ہم. تو آج بھی پڑھ لیں, ثواب تو ہے بہرحال امام رضا علیہ السلام کی زیارت کا, اور کل بھی پڑھیں اسے, اور جن کے لیے پرسو ہے دحو الارض وہ پرسو بھی پڑھیں انشاءاللہ اسے. مجھے پتا ہے کہ شاید تھوڑا سا ایک چھوٹا اس میں نظر آ رہا ہوگا, لیکن آپ اس کو اگر غور سے دیکھیں, صلوات خاصہ امام رضا یعنی امام رضا علیہ السلام پر مخصوص صلوات. اللہم صلی علی محمد و آل محمد, اللہم صلی علی علی ابن موسیٰ الرضا المرتضی الامام التقی النقی وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة ذاكية متواصلة متواترة مترادفة كأفضل ما صليت على أحد من أوليائك اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. اس صلوات خاص امام رضا علیہ السلام کا ترجمہ بھی آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں کہ اے پروردگار تو درود نازل فرما امام علی ابن موسیٰ رضا علیہ السلام پر جو رضا ہیں جو مرتضی ہیں. امام کا لقب مرتضی بھی ہے, تو امام اپنے جد اعلیٰ مولا علی علیہ السلام کے نام میں بھی شریک ہے اور لقب میں بھی پورے شریک ہے. رضا کا مطلب بھی وہی مرتضی ہی سے ہے, لیکن خود مرتضی امام رضا علیہ السلام کا لقب بھی ہے. تو امام ان پر درود ہو کہ جو رضا ہے, جو مرتضی ہے, جو امام ہے, جو تقی ہیں. سبحان اللہ. اس خاطر ہے کہ جہاں یہ کہنا درست ہے کہ اولنا محمد اوسطنا محمد آخرنا محمد وکلنا محمد, یہ کہنا بھی درست ہے کہ اولنا علی اوسطنا علی آخرنا علی وکلنا علی. ہمارا اول بھی علی ہے, ہمارا اوسط بھی علی ہے, آخر بھی علی ہے, ہم سب کے سب علی ہیں. ہمارا اول بھی محمد ہے, اوسط بھی محمد ہے, آخر بھی محمد ہے, سب کے سب محمد ہیں. اسی طریقے سے ائمہ کے القاب بھی بالکل ایک دوسرے کے ساتھ ملتے جلتے, کہ کلنا نور واحد, ہم سب کے سب ایک ہی نور سے ہیں. یہ تو کسی امام کی زندگی میں کوئی صفت زیادہ واضح ہو گئی, ظاہر ہو گئی زیادہ, لہٰذا اس امام کے لیے وہ لقب منسوب ہو گیا جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے. امام تقی علیہ السلام نوے امام کا لقب سمجھا, لیکن امام رضا کا لقب بھی تقی ہے. آگے فرمایا النقی, امام رضا علیہ السلام کا لقب نقی بھی ہے. تو امام
تقی بھی ہیں، امام نقی بھی ہیں. وحجتک علی من فوق الارض ومن تحت الثری، اور اے مولا آپ حجت ہیں اللہ کی جو کچھ زمین سے اوپر ہے اور جو کچھ گہرے سمندروں میں ہے، سب پر حجت ہیں آپ. الصدیق، آپ صدیق ہیں، آپ شہید ہیں. سبحان اللہ. صلاۃ کثیرۃ تامۃ زاکیۃ متواصلہ، صلوات ہو مولا آپ پر کثرت کے ساتھ، مکمل صلوات، پاکیزہ صلوات، ایک کے بعد ایک آنے والی صلوات، متواترتن جس کا سلسلہ نہ ٹوٹے ویسی صلوات، مترادفتن جو پے در پہ ہو، کا افضل ما صلیت علی احد من اولیاء، پروردگار ایسے درود نازل فرما جو اپنے تو کسی بہترین ولی پر درود و سلام نازل کرتا ہے. سبحان اللہ. میں تو وجد میں آ جاتا ہوں فقط امام رضا علیہ السلام کے اس مختصر سے صلوات کو پڑھ کر. ایک مل کے اور صلوات بیتے ہیں مولا علی ابن موسیٰ رضا علیہ السلام کی ذات گرامی پر. اللہم صل علی محمد و آل محمد وعجل فرجهم. تو آپ سے گزارش یہ ہے کہ انشاءاللہ آپ اسے کل سن لیجئے گا اس حصے کو، اور اس صلوات کو اور اس کے ترجمے کو ایک مرتبہ پھر سے سن لیجئے گا. تو امام رضا علیہ السلام کی زیارت 25 ذی القعدہ سب سے افضل اور اہم عمل ہے.